تو پھر یہ وظیفہ کریں یا جامع ہو کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے ٹریس ملے، کوئی پتہ چلے۔ اچھا پڑھنے کے طریقے کئی ہیں اس کے، کیونکہ گم ہو گیا غائب ہے، اس کی تصویر ہو تو بہتر ہے، تصویر کے اوپر دم کیا جائے پکڑ کے۔ اچھا تصویر کا بھی میں دم کا بتا دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پوری فیملی کی تصویر رکھ لیتے ہیں، جس مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے صرف اس کی تصویر ہو دم کرنے سے پہلے۔ یہ خاص طور پہ ایک بات جو ہے سمجھانے والی ہے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں بھی اس کی تصویر رکھ سکتے ہیں، ضروری تصویر نہ ہو۔ اگر تصویر نہ ہو تو پھر آنکھوں میں تصور کر لو، مگر آپ کو یہ میں بتا دوں، آپ 2 گھنٹے وظیفے میں بیٹھ جاؤ اور تصور کر لو کسی کا، تصور سے تصورات آ جاتے ہیں، تصورات آتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ وظیفے کے اندر خالی تصور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، یہ غلط چیز ہے کہ تصور کر لو۔ تصور جو ہے جب آپ عبادت کو بیٹھ گئے ہیں، عبادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں، جب آپ اللہ کی راہ میں بیٹھ گئے ہیں تو اللہ کی ہی تسبیح کر رہے ہیں تو اللہ کو ہی یاد کرو، مقصد بھول جاؤ۔ دیکھو کام کون کرے گا اس کا، یہ یا جامع ہو تو نہیں کرے گا کام، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ تو صرف کیا کہتے ہیں صفات ہے اللہ کی، ایک کام تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور صوفیزم میں اور تصوف میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ رابطہ پکڑ لو، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ لیکن وہ لوگ تو پتہ نہیں کیا آج کل تو ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے، نہ پوچھیں کیا سلسلہ ہے، یعنی کہ کوئی بتانے کو اگر بتانا چاہوں تو بتا بھی نہیں سکتے۔ نہیں بڑا اچھا نیک جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے جو وظیفہ، ظاہر بات ہے انسان کے کافی میں نے دیکھا کافی جو گم ہو جانا انسان کے مل نہیں رہے یا کوئی اس طریقے سے، یا بڑے ہوتا ہے کہ آپس میں کہیں چلے گئے تو اس کے لیے وظیفہ بتایا۔ اگر آپ بھی کوئی اپنے لیے کوئی خاص کوئی بات ہے اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام صوفی گائیڈنس میں، آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، کابھی ہے جی، ٹائم ہے ابھی ہمارے ساتھ ہے، لائف نمبر آپ کے لیے موجود ہے، ساتھ ساتھ آپ کے لیے جناب کسٹمر کیئر کا نمبر موجود ہے، اس پہ بھی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب تو جو ہے ذی الحج کا بھی چاند نظر آ گیا ہے اور سب لوگوں کو مبارک بھی ہماری طرف سے، اور اب عید بھی آنے والی ہے، بقرعید بھی، تو اس کے حوالے سے بھی کافی ویسے جو ہے یہ حج کا بھی ہوگا، تو جو لوگ حج پہ بھی جا رہے ہیں یا جائیں گے تو وہ بھی ضرور دعاؤں کے ہمارے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کا حج ضرور قبول ہو۔ اور ویسے اس مہینے کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص جیسے کہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا بڑے لوگوں کو ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج پہ جائیں یا کوئی اس طریقے سے۔ حج کے لیے تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، حج تو خود نہیں ہوتا نا، انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کچھ لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کے لیے کوئی ضروری نہیں کسی کاسٹوں کے لیے، کوئی عبادتیں ہوتی ہیں کہ یہ پڑھیں ہم اس مہینے، کوئی خاص ہوتا ہے الگ الگ، جیسے کہ آپ روزے آپ رکھ رہے ہیں، یہ تو عبادت ہے کسی کے لیے، آپ وہ نہیں کر رہے، وظائف نہیں کر رہے، یہ ذات کی، تو اس طرح لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں بہت سے، ضروری نہیں ان کو سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کوئی وظائف کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی خاص ایسے ہوتی ہیں کہ دعائیں ہوتی ہیں خاص۔ اور ویسے تو قربانی آ رہی ہے، خود ایک بڑی عبادت ہے، اور حج آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں استغفار میرے خیال میں زیادہ ہے نا، کہ آپ اللہ سے زیادہ استغفار کے علاوہ دیکھیں استغفار کا بھی کانسیپٹ صوفیزم میں ذرا ڈیفرنٹ ہے، شریعت سے ڈیفرنٹ ہے۔ استغفار جو ہے کرنے کے بجائے صوفیزم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ استغفار کرنے کے بجائے ہم یہ کیوں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر بنا دے، اس کے بجائے کہ ہم اپنے گناہوں کا توبہ کرتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ جو صوفیزم جو آپ حساب بتاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ علوم ہیں، ہاں یہ ڈیفرنٹ علوم، ڈیفرنٹ علوم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، یہ ڈیفرنٹ علوم ہے، یہ ڈیفرنٹ علوم ہے کچھ تو آپ نے دیکھا سم ٹائم آپ کبھی دیکھو تو بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ کپڑے پہنے میں سیم جیسے پریزنٹ سچویشن کیا، تو اس میں یہ کون سا علم ہے؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 2 علم ہے اس کے اندر مین استعمال، جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے علم، یعنی کہ روحانیت میں نا جس کا استعمال، ایک تو یہ کہ ویسے تو 3 علم ہے، کشف القبور جس سے کہتے ہیں مردوں سے رابطہ، وہ لیکن شرعی طور سے منع ہے، وہ نہیں استعمال کرتا کوئی بھی، نہ ہم کرتا ہے وہ، لیکن سب سے بیسک جو روحانیت میں کام ہوتا ہے وہ پہلی چیز کشف القبور آدمی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، مردوں کو بلا لینا، بات کرنا، واپس بھیجنا، بشرط یہ کہ وہ عبادت میں مشغول نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے اس میں موجود ہو، اگر وہ کہیں چلے گئے ہیں تو پھر نہیں آ سکتے، یہ اس کا ایک بہت ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے، بہت لمبی چوڑی سٹوری ہے۔ باقی یہ کہ ارسال حواتف یہ کہ سننے کا علم، کہ وہ کھلی آنکھ سے بند آنکھ سے، لوگ کہتے ہیں دیکھنے کو تو بہت بات کی بات ہے، صرف سننے کی حد تک کی بات ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، آواز آتی ہے یہ یوں ہے۔ والد صاحب ہمارے کہتے تھے روشنی ہے، کچھ لوگ بہاؤ بھی کہتے ہیں، ہم بھی بہاؤ کہتے ہیں اس کو، پرواز راستے میں آتے ہیں، پرواز جو ہے ایک فلو آف تھاٹس ہے، وہ ہو گیا۔ پھر جو ہے
जो तीसरी चीज़ है। अच्छा एक और शामिल कर लें हम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, कौन बात कर रही हैं, क्या पूछना है? मैं मिसेस रशीद बोल रही हूँ, अपने बेटे के बारे में पूछना है, जॉब का मसला है। बेटे का नाम? नदीम शहजाद। नदीम शहजाद, अच्छा। तो जॉब क्या, बिल्कुल हम बताते हैं आपको, और बाकी ये है कि जो है वो ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह उनको ज़रूर जॉब मिलेगी। जी शाह साहब। जी सलाम बाजी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी बाजी। ये मेरे बेटे का जॉब का मसला है, जॉब मिलती पर इतनी अच्छी नहीं है ना कोई। हाँ अच्छा, ये मुझे बताएं उम्र कितनी है बेटे की? उम्र माशाल्लाह 29 है। 29। शादीशुदा है? नहीं शादी नहीं अभी हुई। अभी हुई है, ठीक। कुछ बताए, इसकी शादी भी हो जाए और इसकी जॉब का। शादी इसकी मैं वैसे बता देता हूँ आपको, शादी की मुझे पहले झलक है। शादी इसकी नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी। हाँ तो जॉब का बता दे कुछ। जॉब का मैं बता देता हूँ। अभी करंटली कहीं काम कर रहे हैं? हाँ जी। करंट इस वक्त कहीं काम कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, वो जॉब थी वो कोई इतनी ठीक नहीं थी, बाहर फिर के करने वाली थी, वो इतनी पे नहीं दे रहे थे सही। अच्छा अभी इस वक्त यानी कि घर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, काम नहीं है। ठीक है। अच्छा एक काम करें कि जी ये लिखने में पढ़ने को बता देता हूँ। ये मैं पढ़ सकती हूँ इसके लिए? हाँ ये इसके लिए आप ही ने पढ़ना पड़ेगा, ये खुद तो नहीं पढ़ पाएगा। हाँ जी मुझे बताइए। मुझे पता है बाजी, इतनी तो परवाज़ है मेरी, मुझे पता है। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़नी है। हाँ जी 300 दफ़ा। हाँ जी। सूरह रहमान 2 दफ़ा पढ़नी है। किसी टाइम भी? किसी भी नमाज के साथ। हाँ जी 2 टाइम। और तो बस यही बताया ना आपने? एक और चीज़ बता रहा हूँ बाजी, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह के अस्माए हुस्ना नहीं है, ये 99 नाम जो है, 100 नाम जो है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ने 11 दफ़ा। अच्छा जी 11 बार किसी टाइम भी? ये किसी भी नमाज के साथ। ठीक है। देखिए बेहतर ये होगा कि एक सूरह रहमान को बांध लें इस वजीफे में। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें 300 दफ़ा, सूरह रहमान 2 दफ़ा पढ़ लें, फिर अस्माउल हुस्ना 11 दफ़ा। मुश्किल से इस पूरे चीज़ में आपको आधा घंटा लगेगा। ठीक है। मगर ये किसी भी नमाज के साथ कर लें, भले कज़ा नमाज हो या फ़र्ज़ हो या हाजत हो या नफिल हो, कोई भी नमाज हो बस उसके साथ कर लें। तौबा की नमाज के साथ ना हो। कंटिन्यू रखना जिस नमाज के साथ भी शुरू करो। जी। और ये मुझे बताइए कि ये आपके बेटे के भाई बहन और हैं? एक मेरा बेटा और है छोटा। नाम क्या है? नवीद अली। ऐसा उसको प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कहते कोई जिन्नात है। नहीं अल्लाह ना करे। देखें इस तरह की बात ऑन एयर ना बोलें। क्या मसला क्या हो रहा है उनको? वो छोटा है, वो डरता बहुत है और उसको हर वक्त घबराहट रहती है, परेशान। डॉक्टर को, हाँ डॉक्टर जीपी से राब्ते में उनके, ठीक है जीपी जरूर राब्ते में रहे उनके। हाँ नहीं वो तो रह रहे हैं, पर मसला है आप खुद ही समझ गए होंगे। कुछ हाँ नहीं मैं समझ गया हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उम्र बताएं इनकी? उम्र इसकी है 22-23। ये छोटे कद का है? हाँ जी छोटे, हाइट तो बड़ी है पर सिर्फ ये खत्म बहुत है। क्या? खराबी की वजह से। हाँ ये खत्म, हाँ बीमार हो गया। ठीक है। अच्छा एक काम करें जी। देखिए एक तो लाइव ऑन एयर है तो मैं खुल के बात नहीं कर सकूंगा। आप एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ। ये चीज़ें जो है ना, हाँ पढ़ने को बता दें। ये जो पढ़ रहे हैं बेटे के लिए ये एक अलग चीज़ है, ये जो पढ़ने को बता रहा हूँ एक अलग चीज़ है। जी शाह साहब बिल्कुल हमारा प्रोग्राम जो बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो बहुत शुक्रिया आपका और खुदा हाफिज़ कहेंगे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आप प्रोग्राम देखते थे हमारा सूफ़ी गाइडेंस, तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।